السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه وحزبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا دائما أبدا. محترم سامعین کرام، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کا، اہل بیت پاک کا، پنجتنت پاک کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ اسی ماہ مبارک میں کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی ماہ مبارک میں اہل بیت کے ایک عظیم و جلیل بزرگ حسینی خاندان کا ایک اہم فرد قطب الاقطاب غوث العالم محبوب یزدانی سیدنا اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سرزمین ہند میں کچھوشا شریف میں عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آج مخدوم پاک کی حیات کے بعض گوشوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ والوں کا تذکرہ، انبیاء ہو خواہ صالحین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ذکر آیا ہے، اور قرآن میں تو تعلیم دی گئی ہے کہ نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے جو واجب ہے۔ یہاں بندے کو تعلیم دی گئی ہے کہ بار بار بندہ رب سے عرض کرے، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو چکے۔ تو اللہ والوں کے تذکرہ پر حیرت و تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے،
ان کے کتے کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں مکمل طور پر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کے تذکرے کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھو تو خدا کی یاد آئے۔ ان کے تذکرے سے بھی اللہ کی یاد آتی ہے، ان کے تذکرے سے بھی دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کے تذکرے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ان کی صحبت میں ہیں۔ یہی مقصد ہے کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا تھا۔ خاندانی طور پر حکومت چلی آ رہی تھی۔ آپ کے آباء و اجداد نے جیلان کی سرزمین پر حکومت فرمائی۔ نام کے ساتھ ہی جیلانی اور گیلانی کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ سمنان، جیلان، گیلان، یہ سب ایران میں ہے۔ آپ کے والد گرامی سلطان شاہ سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سلسلے نسب امام زین العابدین اور شہید کربلا امام حسین سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک پہنچتا ہے، تو حضرت مخدوم پاک پیدری نسب کے اعتبار سے حسینی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ بیگم ہے۔ ان کا تعلق بھی اہل سادات سے ہیں۔ یہ دونوں حضرات تقوی اور طہارت میں، عبادت و بندگی میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ بیگم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ اعمال و وظائف میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادات میں مشغول ہونا۔ کتابوں میں ہے کہ تا حیات تہجد کی نماز کبھی آپ کی قضا نہ ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم پاک کے والدین کس قدر اونچے مقام پر فائز تھے، شریعت کے کس قدر پابند تھے۔ حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 12 سال تھی، تبھی آپ کو بادشاہت مل گئی۔ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ رعایا پر حکومت کی اور خوب نام کمایا۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ بیگم سے عقد خوانی کی
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی، کہ بیٹیاں ہوئی مگر آپ کے پاس لڑکا نہیں تھا۔ ہر شخص کو خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ لڑکا ہو، بیٹا ہو، تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ چلے، ان کا نام روشن ہو، اور اس طرح سے ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کا نام اور کام باقی اور زندہ رہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی خواہش تھی کہ انہیں کوئی لڑکا ہو، مگر اللہ کی مرضی کہ 10-12 سال تک کوئی لڑکا نہیں ہوا۔ آپ نے مختلف اہل اللہ سے ملاقات کی، اور جس سے ملاقات فرماتے اس سے ولد صالح کی درخواست کرتے۔ اسی درمیان ایک دن سوئے نصیبہ بیدار ہوا، خواب میں نبی رحمت، شفیع امت، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم بیٹا کی طلب رکھتے ہو؟ عرض کیا آقا مل جائے تو زہے نصیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو 2 فرزند اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام اشرف اور محمد عارف رکھنا۔ بہت نام کمائے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ بہت خوش ہوئے جب صبح بیدار ہوئے اور دن گزرنے لگے۔ ایک دن میاں بیوی دونوں حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ بیگم عبادت میں مشغول تھے۔ دن کا وقت تھا، آپ کے حجرے میں اچانک ایک مجذوب تشریف لائے، جن کا نام بھی مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چونکہ آپ کو ان سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی، بڑی حیرت ہوئی کہ مخصوص حجرے میں اتنے پہرا کے باوجود چاروں طرف سپاہی لگا ہے، کیسے پہنچ گئے؟ بتایا گیا کہ یہ میری کرامت ہے، اتنے سپاہیوں کے ہونے کے باوجود بھی آخر مخصوص جگہ وہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کے گرویدہ تھے۔ بزرگ نے فرمایا لگتا ہے تمہیں بچے کی خواہش ہے۔ حضرت نے کہا کیوں نہیں، بے شک در بدر پھرتا ہوں، لڑکے کی امید اور آرزو رکھتا ہوں۔ کہا میں دوں گا لیکن تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ کہا جو بھی فرمائے حاضر کروں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ مجھے 1000 شاہی سکہ چاہیے۔ حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور 1000 سکہ عنایت کرتے ہیں۔ بزرگ نے کہا تم نے اپنا کام کر دیا، جا میں نے تجھے مفت میں بیٹا دے دیا، مگر وہ عظیم الشان تمہارا فرزند ہوگا، مشرق و مغرب میں جن کا تذکرہ ہوگا اور جن کے نور سے اجالا پھیلے گا۔ اور اچانک پھر نظروں سے غائب ہو گئے۔ حضرت مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بشارت دینے کے بعد جو گئے
اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک حضرت مخدوم پاک کی ولادت نہیں ہو جاتی۔ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی مہربانی اور اس کے مقرب بندوں کا صدقہ ہے، ایک لمبے عرصے کی آرزو کے بعد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کا نام اشرف رکھا جاتا ہے۔ جب یہ فرزند دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد گرامی نے شاہی دربار سجایا، خوب اہتمام کیا، صدقہ خیرات لٹائے، زبردست ضیافت کا انتظام ہوا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اطراف و جوانب کے جو شاہان سربراہان حکومت تھے، شاہان وقت تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تہنیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو بزرگوں کے معمول کے مطابق ان کی بسم اللہ خوانی ہوئی اور ایک بزرگ اماد الدین کو بلایا گیا۔ حضرت نے رسماً بسم اللہ خوانی کرائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دربار میں جو لوگ موجود تھے، اصحاب معززین، انہوں نے بسم اللہ خوانی کرانے والے استاد کو اتنا انعام و اکرام دیا کہ اس کے پاس ایک خزانہ جمع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر خوشی ہوگی کہ 12 برسوں کے بعد تقریباً ان کے گھر میں کوئی ولد صالح آیا ہے۔ تو رسم بسم اللہ خوانی کے موقع پر بھی ان کی خوشی اور مسرت قابل دید نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، آگے بڑھتے گئے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد حفظ قرآن میں دلچسپی لینے لگے، تو 1 سال کی مدت کے درمیان آپ نے 7 قرأتوں کے ساتھ قرآن حفظ مکمل فرما لیا، اور اس کے بعد پھر عربی علوم کی طلب میں لگے، اور صرف 14 سال کی مختصر عمر میں آپ نے فضیلت کی سند حاصل کی۔ 1 سال آپ نے سپاہ گری کی تعلیم حاصل کی۔ اس طرح سے آپ آگے بڑھتے رہے، اور آپ کے والد محترم کی وصال کے بعد پھر آپ کو حکومت کی ذمہ داری ملی، تو آپ تخت پر بیٹھے اور آپ نے خلق خدا کی خوب خدمت کی۔ عالم و زاہد بھی تھے، خاندانی وجاہت بھی تھی، آبا و اجداد کی تاریخ بھی تھی۔ آپ نے جو رعایا کے ساتھ اخلاق کیا، رعایا کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا، آپ نے جو حکومت کی، کتابوں میں آپ کی حکومت کے، آپ کی حکمرانی کے بعض واقعات ملتے ہیں کہ کیسے عدل پرور حاکم تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے اعزاء کے ساتھ شکار کے لیے جنگل گئے، چاروں طرف آپ کے سپاہی پھیلے۔ کئی دن آپ کا وہاں قیام تھا، ایک بڑھیا آئی جس نے شکایت کی کہ آپ کا آدمی میرا دہی چھین کر کھا لیا ہے اور پیسہ نہیں دیا، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ حسن۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو ان لوگوں میں سے، ان مسائل میں سے کوئی ہے؟ بڑھیا نے کہا ان میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد
ایک سوار آیا، کہا یہ ہے؟ بڑھیا نے پہچان لیا، کہا یہی ہے جس نے جبرن مجھ سے دہی چھین کر استعمال کیا ہے۔ جب آپ نے اپنے سپاہی سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت نے حکمت و مصلحت سے کام لیا اور کہا کہ مکھی لے کے آؤ، اور فرمایا کہ اس کو کھا لو۔ جیسے ہی مکھی کھایا تو الٹی شروع ہوئی اور قے میں وہی دہی نکل آیا۔ چونکہ ابھی تک دہی ہضم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہی دہی نکلا۔ حضرت مختوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سپاہی پر غضبناک ہوئے اور ان کے ساز و سامان چھین کر اس بڑھیا کو دے دیا اور ان کو دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رات میں سوئے تھے، میری کمر میں 40 اشرفیاں بندھی ہوئی تھی، صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری کمر میں وہ اشرفیاں نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کون تھے وہ لوگ؟ تمام ساتھیوں کو بلایا گیا، ایک ایک کر کے ہر ایک سے دریافت کیا گیا، مگر سب نے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ نے حکمت و مصلحت سے کام لیا اور ایک ایک کو بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، واپس کیا۔ اس طرح سے 10 آدمی کو آپ نے چیک کیا۔ جب 11واں شخص آیا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے تو اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے یہ اشرفیاں چرایا ہے۔ اور جب ان کے ساتھ سختی کی گئی تو اس نے اعتراف کیا اور پھر وہ اشرفیاں نکال کے دیا، مگر ایک اشرفی کم تھی۔ اس طرح سے آپ خدا داد صلاحیتوں کے ذریعے رعایا کے ساتھ عدل پروری کا معاملہ کرتے تھے۔ شروع سے ہی حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے بزرگوں کی روحانیت آپ کے ساتھ رہی، آپ کی تربیت یہ حضرات کرتے رہے۔ تخت شاہی میں رہ کر کے بھی آپ راہ سلوک پر چلتے رہے اور حضرت خضر علیہ السلام مسلسل آپ کی رہنمائی فرماتے رہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس کا آخری عشرہ تھا، شب قدر کا موقع آیا تو حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے فرزند اشرف، اگر تمہیں خدا کا قرب چاہیے اور وہاں سرخ روئی چاہیے تو تمہیں اس سلطنت کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا اور ہندوستان کا رخ کرنا ہوگا۔ وہاں میرے دوستوں میں سے ایک دوست رہتا ہے، ایک اللہ والا رہتا ہے۔ حضرت نے جو الفاظ فرمائے تھے میں چاہتا ہوں کہ وہ سنا دوں۔ فرماتے ہیں وہاں میرے دوستوں میں سے ایک دوست رہتے ہیں، گروہ اخیار ان کو صاحب قدم کہتے ہیں، اور گروہ ابرار ان کو واجب قدم کہتے ہیں، اور اوتاد ان کو یحییٰ صادق کہتے ہیں، اور ابدال ان کو عیسیٰ نفس کہتے ہیں، اور اصحاب وجدان اور ارباب عرفان ان کو شیخ علاء الحق والدین گنج نبات اور بعض آدمی شیخ علاء الدین دل کہتے ہیں۔ عالم ملکوت میں ان کو موسیٰ آثار کہتے ہیں، اور عالم جبروت میں ان کو خلیل انوار کہتے ہیں، اور شاق ان کو یوسف ثانی سمجھتے ہیں کہ میں خضر ہوں، ان کو خلق محمد کہتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ساری تفصیلات بتائی کہ ان کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے عرض کرنے لگے کہ امی جان،
حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ حکومت چھوڑ کر تمہیں ہندوستان جانا ہوگا، وہاں ان کے دوستوں میں سے کوئی دوست ہے اور ان کی بارگاہی سے مجھے فیض ملے گا۔ اللہ سبحانہ، کیسا زمانہ تھا وہ جب مخدوم کو پانے کے لیے، پیر کی صحبت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، خدا کے تقرب کے لیے لوگ تخت و تاج کو بھی تجدیہ کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ کو تاریخ سلطنت کہا جاتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ نے خدا کو پانے کے لیے، خدا کی محبت میں تخت و تاج کو ٹھکرا دیا اور فقیری اختیار کی۔ مادر مہربان نے آپ کی والدہ نے نفی میں جواب نہیں دیا۔ آج کی مائیں ہوتی کیا کبھی آج کی ماں یہ برداشت کرتی کہ ان کا بیٹا حکومت چھوڑ کر گمنامی اختیار کر لے، تخت و تاج ٹھکرا کر کے درویشی اور فقیری اختیار کر لے؟ اللہ حسن، ماں بھی تو وہ ماں تھی، ان کے دودھ کا ہی اثر تھا، ان کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا، یہ خاندانی روایت تھی، تبھی نہ اس قدر اعلیٰ اونچے مقام پر پہنچے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ان کو پیدا کیا تھا، تو راہ سلوک تو اختیار کرنا ہی تھا۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، لاہ و لشکر کے ساتھ نکلو، میں یہ سمجھتی رہوں گی کہ میرا بیٹا کسی اور ملک کو فتح کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ماں کی بات کو رکھتے ہوئے 12,000 کا لشکر حشم و خدم ساتھ میں لے کر آپ نکلے، ہندوستان کی جانب رخ کرتے ہوئے بنگال کی سرزمین پر پہنچنے کے لیے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے، سرحدیں تو تھی مگر اس زمانے میں پاسپورٹ یا ویزا کی ضرورت نہیں تھی، لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے آنا جانا جاری رکھتے تھے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے، دھیرے دھیرے آپ نے حشم خدم کو کم کرنا شروع کیا، مخصوص مصاحبین کے سوا تمام کو آپ نے رخصت فرما دیا۔ مختلف مقامات پر مختلف اہل اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چلتے چلتے آپ ہندوستان پہنچے اور بہار کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہاں ایک بزرگ کا آخری وقت تھا، وصال کا وقت بالکل قریب تھا، نام تھا مخدوم الملک سید احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہار کے سرزمین پر اس بزرگ کا قیام تھا، ایک زبردست حلقہ تھا، بڑے اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو تیار کر کے رکھ دینا، ایک آنے والا آئے گا جو صحیحت، صحیح النسب، 7 قرأتوں سے قرآن کا حافظ اور 14 علوم کا عالم ہوگا۔ جب وہ آ جائیں تو میری نماز جنازہ پڑھنے کی ان کو اجازت دینا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، جب دیر ہوئی تو راستے میں حضرت سے ملاقات ہوئی اور جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا تھا آنے والے مہمان کے بارے میں، جب ان سے پوچھا گیا آپ سید ہیں تو حضرت نے سر جھکایا اور ہاں میں سر ہلایا، اور دوسری صفات بھی چہرہ دیکھ کر کے لوگ پہچان لیے کہ یہی وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مخدوم الملک حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی ہے۔
لے کے گئے، عزت و احترام کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا گیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہوئی، اور پھر آپ وہاں کچھ دیر قیام فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا کہ قبر سے حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ باہر کر دیا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ حضرت نے ہاتھ باہر کیوں کیا، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہوا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رجال غیب سے ایک تاج ملا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ تاج میری قبر میں رکھ دینا، شاید تم لوگ نہیں رکھے ہو، اس لیے وہ ہاتھ باہر کیے ہوئے۔ تو لوگوں کو یاد آیا اور سب نے اعتراف کیا، ہاں حضرت نے وصیت فرمائی تھی۔ اور جیسے تاج لایا گیا اور حضرت کے ہاتھ میں رکھا گیا تو حضرت نے ہاتھ پھر اندر کھینچ لیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ میں یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مخدوم پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج جو اولیاء کرام کی عقیدت اور احترام ہمارے دل میں ہے، ان سے ہم جو محبت کرتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کرتے۔ ان حضرات نے خدا کے قرب کے لیے ہر طرح کی سہولتوں کو ترک دیا، یہاں تک کہ تخت و تاج کو بھی چھوڑ دیا، اور اللہ کی تلاش میں نکلے، پیر کی تلاش میں نکلے۔ وہ مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا۔ تو خدا کو پانا ہے تو جد و جہد کرنا ہوگا، خدا کو پانا ہے تو دنیا کی محبتوں کو قربان کرنا ہوگا، خدا کو پانا ہے تو علم کے ساتھ عمل بھی اپنانا ہوگا، اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا۔ نپوش ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی صحبت میں حضرت کی حیات کے اور دوسرے گوشوں کو ہم اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔